عالمی یوم اردو کے مناسبت سے اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں پروفیسر شارف رودولوی۔ پروفیسر شارف رودولوی صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، اردو ادب میں ان کا بڑا قد ہے۔ سر، انٹرنیشنل اردو ڈے ہے، جی کیا کہیں گے اس موقع پر؟ صاحب، انٹرنیشنل اردو ڈے کے موقع پر کہنا وہی ہے جو عام طور پر کہتا رہا ہوں۔ یہ اردو انٹرنیشنل ڈے، یوم اردو آتا کیوں ہے؟ یہ ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے آتا ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم نے سال بھر میں اردو کے لیے کیا کیا۔ اگر ہم نے سال بھر میں اردو کے فروغ کے لیے کوئی کام انجام دیا ہے تو ہم آگے سوچیں کہ ہمیں اگلے سال مزید اور کیا کرنا ہے۔ دیکھیے، اس وقت سب سے بڑی بات جو ایک شک لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ کیا اردو باقی رہے گی، کیا اردو کا زوال ہو رہا ہے، یا اردو کی ترقی کسی وجہ سے رک گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی زبان کا زوال یا کسی بھی زبان کی ترقی اس وجہ سے نہیں رکتی کہ کوئی حکومت بدل گئی، کوئی نئی سیاست آ گئی، کچھ لوگ نئے آ گئے۔ بنیادی چیز ہے خود اردو والے کتنے اردو پڑھتے ہیں، کتنے اخبار نکلتے ہیں، کتنے اخبار خریدتے ہیں، کتنے رسائل پڑھے جاتے ہیں، کتنے رسائلوں کی تعداد ہے۔ پچھلے 10 برس میں اردو کے رسائل آگے بڑھے یا اردو کے رسائل بند ہوئے، یہ بیورا ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ آج ایک کمپیوٹر ایج ہے، ہر چیز سائنٹیفک ہے، 1 منٹ میں آپ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے موبائل پہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں۔ لیکن میں کسی اردو والے سے پوچھوں کہ 5 برس میں کتنے رسائل اردو کے بند ہو گئے، کسی وجہ سے ناکام ہو، تو وہ نہیں بتا پائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اردو والے جب تک خود کوشش نہیں کریں گے کہ ہماری زبان زندہ رہے، جب تک ہم اس بات کی کوشش نہیں کریں گے کہ ہمارے خاندان کے افراد، ہمارے بچے اردو پڑھیں، اس وقت تک اردو کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ ہمارے مدارس کی وجہ سے ہمارے طلبہ یونیورسٹیز میں اور کالجز میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن گھروں کا اگر آپ سروے کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ گھروں میں بچوں کو اردو پڑھانے کی صورت کم ہوتی گئی ہے اور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بات بہت مناسب نہیں ہے۔ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو اردو پڑھائیں، اور اگر بچے اردو پڑھیں گے تو آگے کی نسل اور آگے کا زمانہ جو ہے وہ اردو کا زمانہ ہوگا۔ سر، لیکن یہ بھی الزام لگتا رہتا ہے اردو زبان کے ساتھ کہ اردو زبان کی ترقی سیاست کی نظر ہو گئی ہے، اس پر متعدد سیاسی پارٹیاں سیاست کرتی ہیں اور کہیں نہ کہیں اردو کی جو ترقی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ کیا رائے ہے آپ کی؟ ایک بہت پرانی مثال دی جاتی ہے ایسے موقع پر۔ سینکڑوں سال جس صورتحال سے یہودی گزرے، لاکھوں کی تعداد میں کنسنٹریشن کیمپ میں بھوکے مار دیے گئے، بچے مار دیے گئے، لیکن ان کی زبان زندہ رہی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر میں اردو زبان پڑھائی، اور اردو زبان کے لیے وہ اپنی عبرانی زبان انہوں نے پڑھائی، اور عبرانی اسکرپٹ کو، رسم الخط کو اور عبرانی زبان کو زندہ رکھا ان حالات میں بھی۔ ایک ذرا سی بات، سیاسی تبدیلی، اسکولوں میں، مدارس میں اردو پڑھانے والے ماسٹر نہیں رہا، آپ میں کوئی جاہل تو نہیں تھے؟ کیوں نہیں آپ نے والنٹیئر کیا کہ ہم پڑھائیں گے؟ کیوں نہیں ہمارے اساتذہ نے والنٹیئر کیا کہ ہم پڑھائیں گے، مفت پڑھائیں گے؟ میں آج تیار ہوں۔ دلی میں ایسے اسکول کھولے گئے جن میں ریسرچ اسکالرس کو بھیج کے جھگی جھوپڑیوں میں اردو پڑھوائی گئی لوگوں کو، تاکہ اردو پڑھنے والوں کی تعداد بڑھے۔ یہاں یہ کام نہیں ہوا، تو ضرورت اس کی ہے کہ جب تک ہم کیوں دیکھیں اردو ہماری زبان ہے، کیا ہم قرآن شریف پڑھنے کے لیے حکومت کی امداد چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر کوئی قرآن شریف پڑھتا ہے تو گھر میں کیسے پڑھ لیتا ہے؟
وہ تو پڑھ لیتا ہے، وہ اردو نہیں پڑھ رہا. لیکن سر یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی زبان کی ترقی کے لیے اخبارات رسائل کا نکلنا ضروری ہے، لیکن موجودہ حکومت پر جو الزام لگاتے ہیں اخبارات والے کہ حکومت جس طریقے سے اقلیت کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، ایسے اردو اخبارات کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اخبارات بند ہو گئے ہیں یا PDF فارمیٹ میں رہ گئے ہیں. کیا کہیں گے اس طرح جو ہے امتیازی سلوک کے لیے جو موجودہ دور میں لوگ دیکھ رہے ہیں؟ یہ تکلیف دہ بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اس طرح کا سلوک کوئی بھی حکومت کرتی ہے تو وہ درست نہیں ہے. اس پر ضرور احتجاج ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اخبارات اشتہار ہی سے نکلتے ہیں. خریداری سے اخبار نہیں نکلتا ہے، اخبار اشتہار سے نکلتا ہے. اور جب تک وافر مقدار میں اشتہار نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی اخبار ڈھنگ سے نہیں نکل سکتا ہے اور کامیابی سے نہیں چل سکتا ہے. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہمارے لوگ حکومت میں پہنچ رکھتے ہیں، حکومت تک جن کے وسائل وہ ہے رسائی ہے، ان کو اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ وہ اس بات پر زور دیں کہ رسائل کے ساتھ یا اخبارات کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ ہو. اس لیے کہ اگر اس طرح کا سلوک ہوگا تو پھر وہ اخبار بند ہو جائیں گے. سر کیا لگتا ہے جو یہ اردو کے ادارے کام کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے، وہ مطمئن ہے، اطمینان بخش ہے، یا پھر اور کچھ اس میں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے اس معاملے میں اس لیے کوئی بات نہیں کر سکتا کہ جب یہ اردو اکیڈمی قائم ہوئی تھی تب بھی حکومت نامینیٹ کرتی تھی اور آج بھی حکومت نامینیٹ کرتی ہے. اس وقت کی حکومت کی پہنچ اردو کے اساتذہ، اردو کے دانشوروں اور اردو کے بڑے لوگوں شاعروں تک تھی، اور وہ لوگ موجود تھے اور ان کے نام تھے. اب رفتہ رفتہ اس کا زوال ہوا، ایسے لوگ بھی کم ہوئے، اور جب نامینیشن میں بھی اپنا مفاد دیکھا جانے لگا تو یہ اس کے بارے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے. سر اگر پہلے حکومتیں نامینیٹ نہ کرتی رہی ہوتی اور اب نامینیٹ کرنے لگی تب تو یہ بات سامنے آتی. سر اردو کے حوالے سے ایک عام رائے جو عوام کی رائے ہے یہ کہ بہت لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہندو یا دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے اردو زبان سیکھتے نہیں ہیں بلکہ اس کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. زیادہ تر اخبارات یا TV چینلز غیر مذہب کے جو مسلمان نہیں ہیں وہ چلا رہے ہیں. یہ الزام کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور کہاں تک درست پاتے ہیں، اور جو الزام لگتا ہے اس سے اردو کی ترقی کتنا متاثر ہو رہی یہ ہے؟ الزام کون لگاتا ہے؟ میرے خیال میں اس طرح کا الزام کہ اب دیکھیے بہت چھوٹے اور گھٹیا سیاسی لوگوں کی گفتگو مت کیجیے. کوئی پڑھا لکھا انسان یہ الزام نہیں لگا سکتا ہے کہ اردو زبان مسلمانوں کی زبان ہے. یہ تو ایک مشترکہ تہذیبی علامت ہے. مختلف زبانوں سے مختلف لوگوں کے ذریعے، مختلف طبقات اور مختلف مذاہب کے لوگوں کے ذریعے سے یہ مل کر بنی ہے. اور اس کے لیے آپ کو یاد نہیں ہوگا، آپ کو میں یاد دلاؤں کہ جب اردو کی تحریک چلی تھی تو ایک شخص نے، اس کا نام تھا دیو نارائن پانڈے، کانپور میں اردو کی حقوق کے لیے مرن برت رکھا تھا، اور 1967 میں اس کا انتقال ہو گیا. وہ ہندو تھا، کسی مسلمان نے مرن برت نہیں رکھا تھا. تو جو لوگ یہ کہیں، اور ایک اعظم گڑھ کے تھے وہ بھی ہندو تھے، ان کا نام کیا تھا؟ ٹھاکر جے نارائن سنگھ، مئو کے. انہوں نے مرن برت رکھا تھا اردو کے حقوق کے لیے، اور ان کا بھی انتقال ہوا تھا. مئو جائیے تو ان کی مورتی لگی ہوئی ہے، لوگوں نے ان کی مورتی بنوا کے لگوائی جے نارائن سنگھ کی، ٹھاکر جے نارائن سنگھ کی. وہ بھی مسلمان نہیں تھے. کون
कहता है उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। सर एक आखिरी सवाल है, चूँकि अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश से आलमी यौम उर्दू मनाया जाता है, अल्लामा इकबाल के हवाले से क्या कहेंगे? हम्म? उनके हवाले से क्या कहेंगे? उनकी पैदाइश है, लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, उर्दू के हवाले से बड़ी शख्सियत थी, उनकी पैदाइश के मौके पर आलमी यौम उर्दू मनाते हैं, उर्दू को सेलिब्रेट करते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से अल्लामा इकबाल? देखिए, अल्लामा इकबाल के बारे में बड़े बड़े लोग जो कुछ कह गए और लिख गए, उसमें मैं क्या कहूँगा। जहाँ तक अल्लामा इकबाल की शख्सियत की के ताल्लुक़ है, गांधी जी और हर शख्स ने उनकी तारीफ़ की। गांधी जी के खतूत पढ़िए, उसमें सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गांधी जी ने लिखा कि हम जेल में इसको गाते रहे हैं अपने लोगों साथियों के साथ। इसके अलावा जहाँ तक इकबाल की शायरी का ताल्लुक़ है, ये मौका नहीं है कि मैं इकबाल की शायरी के ऊपर कोई तबसरा आपके सामने कर सकूं। आपने सवाल किया है तो सिर्फ मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि अगर कोई मल्टी डायमेंशनल शायर उर्दू का हम बता सकते हैं, ये कसीरुल अबाद, हाँ, मल्टी डायमेंशनल शायर, तो वो इकबाल है। कौन सी चीज़ है जो आप देखना चाहते हैं इकबाल के यहाँ नहीं मिलेगी? ज़िंदगी तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी, जद्दोजहद तो जद्दोजहद भी, इस्लाम तो इस्लाम भी, मुसलमान तो उसकी कमज़ोरी और उसकी ख़राबी और उसकी जद्दोजहद और उसके लिए आगे की तमन्नाएँ, सब कुछ इकबाल के यहाँ मिलेंगी। इकबाल के यहाँ एक ऐसा कारनामा उनकी शायरी है जो मैं समझता हूँ कि अगर उसको फ़ारसी में जो ज़ुबूर आज़म वगैरह क्या चीज़ है, उसको तो आप देखिए, वरना उर्दू ही की शायरी अगर उनकी देखी जाए और समझी जाए तो बहुत कुछ ज़िंदगी के लिए रहनुमाई देने वाली शायरी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब, ईटीवी भारत से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि आलमी यौम उर्दू के मौके पर किस तरीके से उर्दू की तरोीज व तरक्की का मुहासबा करना चाहिए और उसके हवाले से काम करने की ज़रूरत है। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।